ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. شیطانی جھان سے اور شیطان کی طرف سے اس کے ہتھ کنڈے، اس حوالے سے ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری تھا. آج کے خطبے میں شیطانی حملے سے تحفظ کے جو اقدامات کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی. اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شیطان کے حملے سے اپنی پناہ میں محفوظ فرما لے. جب شیطان کا ابلیس کا رب تعالیٰ سے مکالمہ ہوا اور اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، ان کی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے وار کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور کہنے لگا کہ اے اللہ تو اکثر کو ناشکرا ہی پائے گا، تیرے شکر گزار تھوڑے ہی ہوں گے. تو اس مکالمے میں ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، جس کا اعتراف شیطان نے بھی کیا کہ کون سے ایسے بندے ہیں جو شیطانی حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یا کون سے ایسے افراد ہیں جن پر شیطان کا وار اپنا اثر نہیں دکھاتا، یا کون سی ایسی حفاظتی تدابیر ہیں. تو کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے وہ بندے جو مخلص ہیں. اخلاص
عمل کے اندر للہیت خالصتاً اللہ کی رضا ایک ایسی قوت ہے جس کا مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا، اور اللہ کے مخلص بندوں پر شیطان کا حملہ اثر انداز نہیں ہوتا، اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے تعلق قائم کیا، کس سے ناتا جوڑا، کس سے دوستی رکھی تو صرف اللہ کے لیے، یہ ہے اخلاص۔ وابغض للہ، اگر کسی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، نفرت رکھی تو بھی صرف و صرف اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر اس نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا مقصود، میرا مطلوب رب تعالیٰ کی رضا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو نہیں دے رہا تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ تو گویا کہ اخلاص ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کیجیے خالصتاً اللہ کے لیے دین کو کرتے ہوئے، اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیجیے۔ تو اخلاص ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے اندر اخلاص آ جائے اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو جاتا ہے، اور اخلاص ایک ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک حکایت بھی کہ ایک درخت جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے سجدے ریز ہوتے، نظر و نیاز کرتے، اپنی وہاں جا کے دھاگے باندھتے، تعویذ لٹکاتے، اللہ کے علاوہ اس درخت کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو کیوں نہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کلہاڑا لیا، گھر سے نکلا درخت کو کاٹنے کے لیے، صرف اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت یہ مجھے برداشت نہیں، صرف اس لیے کہ اس درخت کے سامنے سجدے کیے جا رہے، نظر و نیاز، منت و سماجت کی جاتی تھی، تو غیر اللہ کی عبادت کو روکنے کے لیے اخلاص کو اپناتے ہوئے اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے میں ابلیس شیطانی چال چلتے ہوئے انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا بھی تمہیں کیا ضرورت ہے درخت کو کاٹنے کی، تم اپنی عبادت کرو۔ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے اسے لگا رہنے دیں، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی۔ وہ جو سنت کے مخالف زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کو سمجھانے کی۔ تو شیطان نے بھی انسانی جو شکل میں آیا تھا کہنا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو روکنے کی، ایسے ہی اس درخت کو کاٹ رہے ہو، جہاں کوئی لگا اسے لگا رہنے دو، تمہیں تو کچھ نہیں ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ کہنا بھی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس میں نقصان نہیں، میں تو ضرور اس درخت کو کاٹوں گا۔ ابلیس کہنے لگا اس طرح کرو، تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں تمہیں روزانہ سونے کی ایک اشرفی دیا کروں گا، جب بھی تم بیدار ہوگے تیرے تکیے کے نیچے سے تمہیں سونے کی ایک اشرفی ملے گی۔ اسے لالچ دیا تاکہ شیطانی جھانسے میں آ جائے، اور یہی لالچ آدم اور حوا کو دیے تھے، ما منعکما الا ان تکونا من الخالدین، تمہیں اس لیے یہاں سے روکا گیا ہے اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ تو یہی لالچ اس آدمی کو دیا گیا کہ تمہیں سونے کی ایک اشرفی ملے گی تو تم یہ چھوڑ دو۔ وہ شخص اس بات پہ راضی ہو گیا، واپس آیا، اگلے دن صبح اٹھا تو واقعی تکیے کے نیچے سے سونے کی اشرفی۔ دوسرا دن ہوا پھر سونے کی اشرفی، تیسرا دن ہوا تو کوئی اشرفی نہ ملی،
پھر کلہاڑا لیا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ اب شیطان کے وعدے تو پکے نہیں نہ ہوتے، اور یہ آخر میں بھی اس بات کا اقرار ہی ہوگا، وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، کہ میں نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے سب میں اپنے وعدے توڑتا ہوں۔ تو شیطان کے وعدے جھوٹے وعدے ہیں۔ جب تیسرے دن اشرفی نہ ملی، کلہاڑا لیا درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ پھر شیطان انسانی شکل میں اور کہا بھی اس درخت کو کاٹنے کے لیے تم آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ میں تو ضرور درخت کو کاٹوں گا۔ شیطان نے اسے زور سے سینے پر گھونسا مارا، بڑی دور جا گرا۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا پہلے دن تو تم بڑی میری منت و سماجت کر رہے تھے اور بڑے ترلے کر رہے تھے، کبھی چھوڑ دو تم اس درختی کو کاٹنے کے سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اشرفی دوں گا، اور آج تم ان پر حاوی ہو گئے ہو، اور آج تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تو شیطان نے کہا اس دن جب تم نکلے تھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، تمہارے دل میں اخلاص تھا، للہیت تھی، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود تھی، اور یہ اخلاص کہ تمہارے پاس ایسی طاقت تھی جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آج تم صرف اس سونے کی اشرفی نہ ملنے کی بنا پر گھر سے نکلے ہو، اور آج تیرے پاس کوئی طاقت نہیں، آج تیرا کوئی زور نہیں ہے۔ تو بھائیو، اخلاص کو اپنانا ہے، ہر عمل میں اللہ کے لیے خالص ہو جائیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بندوں کو حکم ہی یہ دیا گیا کہ اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ جب اخلاص آ جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ جہاں ریاکاری، نمود و نمائش، دنیاوی اغراض و مقاصد ہوں تو پھر وہ معاملہ کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، وہ خیر و برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اخلاص کو اپنانا ہے، جس سے انسان شیطان کے جھانسے سے، اس کے وسوسات سے، اس کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پڑھنا، غور و فکر سے پڑھنا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موز اور ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے جو رشد و ہدایت کے لیے ہے، جو شفا بھی ہے، جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، جو جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اور وہ اس میں خیر و نصیحت سے بھرپور ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فمر بأبی بکر، ایک دن اللہ کے رسول رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ فلما اجتمع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی، صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، یہ دونوں صحابی رسول حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مررت بک یا ابا بکر، ابو بکر میں تیرے پاس سے گزرا تھا، وانت تصلی، اور تم نماز پڑھ رہے تھے، تخفض صوتک، اور میں نے دیکھا کہ تم آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں تیرے گھر کے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن پڑھتے، میں تیری آواز کو سنا، اور تم دھیمے انداز میں، دھیمی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں جس ذات سے سرگوشیاں کر رہا تھا میں اس کو سنا رہا تھا۔ میں قرآن جو دھیمے انداز میں پڑھ رہا تھا، آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا، تو میں چونکہ اپنے رب سے ہم کلام تھا، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا تھا، تو میں اپنے رب کو سنا رہا تھا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی حالت نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ جیسے کسی کے کان کے پاس منہ لگا کے بات کرنا چپکے سے، آہستہ آہستہ، فرمایا جو نمازی ہے حالت نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کبھی ہم نے نماز پڑھ تو یہ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب، قد اسمعت من ناجیت، اللہ کے رسول میں اس کو سنا رہا تھا جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر فرمایا ومررت بک،
راف وانت تسلی رافعا صوتک، فرمایا کہ عمر میں تیرے پاس سے بھی گزرا، تیرے گھر کے سامنے سے تم بڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں اونچی آواز سے قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ جو ابھی تک بھی سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، اور میں قرآن پڑھ کے شیطان کو دھتکار رہا تھا، اپنے آپ کے پاس سے دور کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا دی اور آپ نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مخفی صدقہ کرنے والا ہے، اور میرے عمر کی مثال ایسے ہے جیسے علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے صدقہ کرنے والا، تاکہ اسے دیکھ کر اور لوگوں کو بھی شوق اور ذوق پیدا ہو صدقہ خیرات کرنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، جو اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے جیسے لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ قرآن یہ پڑھ رہا ہے، جتنے سنیں گے اس سے غور و فکر، تدبر، تفکر حاصل ہوگا، جتنوں کو سمجھ آئے گی تو یہ سب اس کے لیے صدقہ بن جائے گی۔ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، اور جو آہستہ قرآن پڑھنے والا ہے اس کی مثال ایسے جیسے مخفی صدقہ کرنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، انسان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، آپ نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اس گھر سے، تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ